اللہ کو راضی کرنا ہے، اعمال پر آنا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، ہر مسلمان اس پر ہے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ حد سے زیادہ؟ جب حد سے زیادہ محتاج ہیں تو دعائیں لمبی ہونی چاہیے کہ مختصر؟ اب دیکھو دعائیں کتنی دیر کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ سے کس سے مانگو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو۔ سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ خود فرما رہے میرے سے مانگو اور میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ آپ کا گہرے سے گہرا دوست ہو، 25 سال پرانی 50 سال پرانی دوستی ہو، آپ اس سے مانگنا شروع کرو، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، دوستی ختم۔ سگے باپ سے مانگو وہ بھی ناراض، جوان بیٹا بوڑھا باپ جوان بیٹے سے مانگے وہ بھی ناراض۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ تو مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع کی دعائیں ہیں، شر سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، غموں سے بچنے کے لیے دعا بتائیے۔ آپ کا گزر ہوا، ایک صحابی بیٹھے ہوئے، فرمایا آپ نے تم مجھے پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، میں بہت پریشان ہوں، قرضے میرے سر پہ چڑھے ہوئے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں ایسی دعا بتاتا ہوں کہ تمہاری پریشانیاں بھی دور ہوں، تمہارے قرضے بھی ادا ہوں، کہ جی بتائیں کہ یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ دعا بتائی۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ دعا بتائی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس اہمیت سمجھے، جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہیں وہ کتنی اہم ہوگی۔ آگے فرمایا نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے، وہ دعا بچوں کو سکھانا، گھر والوں کو سکھانا، دوستوں کو سکھانا، خود اس کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک مغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔